لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم كم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين درود پڑھیے بر محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ برادران ارجمند واجب الاحترام صاحبان عقول، سلسلہ دروس تفسیر سورہ انبیاء، آج سورہ انبیاء کی 11 سے لے کر 15 آیات تک ہم مسلسل اس کی تفسیر کر رہے ہیں، کچھ جلسے ہو چکے ہیں۔ اس آیے کا خطاب ظاہر مشرکین ہے، مخاطب مشرکین ہے، مشرکین مکہ کے جن کے 2 عقیدے تھے، ایک خدا کا شریک قرار دینا، دوسرا قیامت کے منکر تھے، اور خدا ان مشرکین کے ضمیر کو ہلا رہا ہے کہ دیکھو تم میرے نبی کے بارے میں باتیں کر رہے ہو، تم سے پہلے گزشتہ انبیاء کی قوم نے بھی ایسے کیا تھا، حالانکہ وہ آپ سے اشد مالاً و قوتاً و اولاداً، حالانکہ وہ مال کے اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ طاقتور تھے، اولاد کے اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ نسل والے تھے، اور اسی طرح بدنی قوت کے اعتبار سے بھی آپ سے زیادہ قوت مند تھے، جو بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹی میں جا کے پتھروں کا گھر بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے لے جاتے تھے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ، تو آپ سے طاقتور تھے۔ تو اتنی طاقتور قوم کو میں نے کیا کر دیا؟ غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کیوں؟ کانت ظالمتاً، کیونکہ وہ ظالم قوم تھی۔ ظالم قوم کو خدا نے کہا میرا وعدہ نہیں رکھوں گا، لہذا آپ بھی انسان بن جاؤ۔ مشرکین کو خدا مخاطب ہے کہ تم بھی ایسا کام میرے نبی کے ساتھ نہ کرو۔ ہم نے مسلسل کہا کہ اس آیت کا عنوان جو ہم نے ٹائٹل دیا ہے ظلم، ظلم کے ہم نے اقسام بیان کی ہیں۔ ایک ظلم ہوتا ہے خدا کے اوپر، ایک ظلم انسان خود اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، کہ جو جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، تہمت کرتا ہے، کسی کی انسلٹ توہین کرتا ہے، یہ ظلم ہے۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ علی نفسہ، اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ ایک تیسرا ظلم ہے جو کیا ہے، جس کو کہا گیا ہے فَظُلْمٌ لِلْعِبَادِ بَعْضِهِمْ بَعْضًا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، صحیح ہے؟ تو لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ تو اس کی ہم نے کہا کیٹیگری بھی ہے، ساتھ اس کے ہم نے قسمیں بیان کی۔ کہا ایک قسم ہم نے کہا کوئی انسان کسی مزدور کو بلائے کام کاج کے لیے لیکن اس کو اجرت کم دے یا نہ دے، یہ ظلم ہے، اور مسلسل روایات آپ کی خدمت میں نے پیش کی تو اس کا تکرار نہیں کرنا چاہتا۔ اسی طرح دوسری قسم ہم نے بیان کی کہ جو انسان اپنی زوجہ پہ ظلم کرے، اپنی ہمسر پہ ظلم کرے، اپنی بیوی پہ ظلم کرے، یہ کیا ہے؟ یہ ان ظلم میں سے ہے جو انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور اس کی بخشش مغفرت کب ہے؟ اس کا کہا ہے فَظُلْمًا لَا يُتْرَكْ، یہ وہ ظلم ہے جو قابل بخشش نہیں ہے۔ ہم بڑی آسانی سے ان چیزوں سے گزرتے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے جو انسان کے لیے بخشش نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ شخص اگر معاف کر دے تب کوئی بخشش ہو سکتی ہے، وَإِلَّا خدا قادر مطلق ہونے کے باوجود اس شخص کو معاف نہیں کر سکتا۔ یعنی خدا نے کہا دیکھو جو ایک دوسرے کو تم ظلم کرو گے نا، اس کی بخشش میرے ہاتھ میں نہیں ہے، حالانکہ خدا خالق جہان ہے، وہ خدا جو جس کی قدرت لا زوال ہے، جہان کا خالق مالک کو خداوند متعال کہا نہیں، اس حوالے سے میرے پاس سفارش بھی لے کر نہ آنا۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے انبیاء علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، یہاں تک کہ کہا نہیں یہ اس کی ہم بھی آپ کے لیے دعا نہیں کر سکتے، خدا آپ کو معاف کرتے اس گناہ کی جو انسان ایک دوسرے پر ظلم کرے، اور ان میں سے جو انسان خصوصاً جو اپنی زوجہ پہ ظلم کرے، اس کی بخشش نہیں ہے۔
اور اس کے مختلف پہلو ہم نے بیان کیے ہیں. انسان کس طرح زوجہ پہ ظلم کرتا ہے، نفقے کے اعتبار پہ ظلم کرتا ہے، گھر کے حوالے سے بچوں کے سامنے اس کی انسلٹ کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اور بہت سے موارد میں پیش کر چکا ہوں، تکرار نہیں کرنا چاہتا کہ یہ ظلم ہے. اور یہاں تک کہ پیغمبر کا خاص صحابی معاذ ابن جبل، رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کو کفن پہنایا، اس کو غسل دیا، جنازہ خود رسول اکرم نے اس کا پڑھا، دفن خود رسول اعظم نے کیا، اس کے بعد جا قبر میں دفنایا. رسول اکرم نے کہا میں کیا دیکھ رہا ہوں معاذ کی قبر میں کہ یہ عذاب میں مبتلا ہے. صحابی کہ نہیں رسول اللہ رحمت اللہ، آپ خود نے دفن کیے، جنازہ خود آپ نے پڑھا. کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ جو کام ہے، گھر میں بیوی بچی کو غلط الفاظ سے پکارا کرتا تھا، وہ حق الناس میں سے جب تک اس کی زوجہ اس کو معاف نہ کرے، قیامت تک معاذ کی قبر پہ عذاب ہوتا رہے گا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کتنے آسانی سے گزرتے ہیں ان چیزوں سے. اور یہ وہ حقوق ہیں جو پیغمبر بھی معاف نہیں کروا سکا، یہ وہ چیز ہے جو اہل بیت معاف نہیں کروا سکے، کیونکہ حق الناس سے حق صحیح ہوتا ہے آدمی کا. اہل بیت کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے نہیں آئے نا، نبی مکرم کسی کا حق ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے نا. لہذا وہ شخص اگر معاف کرے. ایک ظلم ہم نے یہ کہا، ایک ظلم ہم نے کیا کہا؟ انسان والدین، اولاد اور بیٹے پہ ظلم کرتا ہے، فرزند پہ ظلم انسان کرتا ہے. اور کتنا یہ موارد ہم نے پیش کیا. ایک مرتبہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے بیٹا جب دنیا پہ آتا ہے اس کے نام رکھنے میں اس پہ ظلم کرتا ہے. ایسا نام رکھتا ہے جو نام، کیونکہ وہ اس کی شناختی پہچان تھی معاشرے میں، ایسا نام رکھا جس کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوتا ہے. اب یہ ظلم کی ہے تو نے نام رکھنے میں اس کے اوپر، تو اچھا نام انتخاب کرے. امام نے کیا فرمایا؟ ان یحسن اسمہ، اپنے بیٹے کا خوبصورت نام رکھو، کیونکہ انہوں نے معاشرے میں زندگی کرنی ہے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو ایسا نام انتخاب کرو، کسی جانور کا نام اس پہ رکھو، کسی یہودی کا نام رکھو، کسی کافر کا نام رکھو، کہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، توہین ہوتی ہے، انسان ہوگی اس کی. لہٰذا یہ جب تک بچہ آپ کو معاف نہ کرے، خدا بھی معاف نہیں کر سکتا. اور کیا کہ اس کو کیا کرو؟ ان یحسن ادبہ، اگر آپ نے اپنے گھر میں اچھی تربیت نہیں کی، یہ بچہ آپ کو دیکھ کر جس ماحول میں بدل گیا، جو بھی یہ گناہ کرے گا اس کا گناہ آپ کی گردن پہ ہے. اور یہ بچہ قیامت دن آپ کو گربان پکڑ سے خدایا انہوں نے میری تربیت ایسی کی تھی، میں کیا کروں؟ یہ میری تربیت صحیح کرتا تو میں متقی بنتا، نمازی بنتا، انہوں نے میری ایسی تربیت کی. لہٰذا جب تک یہ بچہ معاف نہ کرے، خدا معاف نہیں کر سکتا. تیسری قسم کیا تھی؟ کیا کرے انسان بچے کو کس چیز کی تعلیم دے؟ ان یعلمہ القرآن، جو اولاد کو قرآن کی تعلیم دے. اگر تعلیم قرآن کی آپ نے اپنے اولاد کو نہیں دی، یہ بچہ قیامت دن آپ کی گربان پکڑ سکتا ہے کہ خدایا تو میرے اوپر عذاب نازل نہیں کر، اس لیے میرے والد نے مجھے قرآن پڑھائی ہی نہیں ہے. جب قرآن نہیں پڑھائی مجھے کیا پتا تیری معرفت کیا ہے، تیری توحید کیا ہے، تیرے احکام کیا ہے، مجھے کیا پتا. یہ عذاب اگر میرے اوپر جو کرنا ہے، میرے اوپر نہیں، یہ میرے ماں باپ پہ کر. ایک ظلم یہ ظلم ہے. آج ایک قسم ہے، یہ کل میں بیان تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ بحث تھوڑا مقدمہ مل جائے دوسرے کا. آج مہم بحث ہے. ایک ظلم ہے جو انسان کے اوپر، تو ان ظلم میں سے ایک قسم ہے کہ انسان اپنے والدین کے اوپر ظلم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ والدین کے اوپر انسان ظلم کرتا ہے. آپ دیکھیں 4 صورتیں قرآن کی ہیں، 4 جن میں خدا نے اپنی توحید کا حکم دیا، بلا فاصلہ فوراً حکم دیا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرو. ٹچ ہے یہ دونوں حکم. میں بھی وہ آیات کی تلاوت کروں گا، دیکھ لیں. ایک سورہ بقرہ ہے، کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کیا کرو؟ احسان کرو. آگے بالکل اس سے پہلے آیت یہ ہے، کیا کرو؟ وَعْبُدُوا اللہ، اللہ کی پرستش عبادت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جہاں پہ کہا میری عبادت کرو، فوراً کیا کہا؟ والدین کے ساتھ نیکی کرو.
کوئی اور حکم کو بیان نہیں کیا خدا نے. بڑی دقیق آیات ہیں جہاں پہ اپنا حکم بیان کیا، کہا میری عبادت کرو، میری پرستش کرو، بلا فاصلہ فوراً کہا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ کیا کرو. یعنی خدا نے جب اپنی پرستش کا حکم دیا اور اسی کے مقابلے میں والدین کو لے کر آیا، کہا میں جس چیز کا حکم میں دے رہا ہوں پہلا سٹپ میرا، میرے بعد فوراً اگر کسی کے ساتھ آپ نے نیکی کرنی ہے دوسرا مقام میرے بعد تمہارے والدین کا ہے. اندازہ تو کریں، یہ ایک سورہ. دوسری سورہ میں کیا کہا؟ لا تعبدون الا اللہ، کسی کی پرستش نہیں کر سکتے، کسی کو آپ جھوٹ ہی نہیں سکتے کس سوائے اللہ. آگے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فقط مجھے ہی جھوٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد کس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں؟ ہم پناہ قرار دیا، ایک ہی وزن پر رکھ دیا والدین کو. تیسری آیا کیا کہا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. پھر کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن کیا کرو؟ والدین کو ان کے ساتھ نیکی کر. چوتھی آیت سورہ نحل کی کیا کہا؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا. یہ دونوں آیات ایک جیسی ہیں لیکن صورت مختلف ہے. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. آخری سورہ کون سی ہے؟ سورہ اسراء. اب اس میں کیا کہتا ہے خدا؟ عجیب ہی آیت ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، قضا کہتے ہیں حکم کو. آپ کے اللہ نے تم پر حکم جاری کیا ہے، حکم تجھے دیا ہے. کیا کہ اللہ یہ حکم ہے فقط اپنے رب کو ہی جھکو. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ حکم ہے کہ اپنے والدین نیکی کرو. جہاں شرک کا حکم دیا فوراً والدین کو کہا، جہاں عبادت کا حکم دیا فوراً والدین کا کہا. آپ دیکھیں اب آئیے روایات کی طرف. یہ تو قرآن کی ہوگی نا اہمیت والدین. اب آیات کی طرف آئیں. نبی مکرم کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں وَلِرَبِّهِ وَلِلْوَالِدَيْنِ، جو اپنے رب، دیکھیں پھر بھی رب، پھر بھی خدا، پھر فوراً کیا کیا؟ وَلِلْوَالِدَيْنِ، جو اپنے رب کی اطاعت کرتا ہے، جو اپنے والدین کی اطاعت کرتا ہے، يَدْخُلُ فِي الْجَنَّةِ، وہ کیا ہیں؟ اہل جنت. ویسے مقابلہ ہے، دو دریا جا رہے ہیں، ایک طرف ذات پروردگار، ایک طرف کہا نہیں یہ والدین ہیں. اب ان کی اطاعت دونوں کی کیا ہے؟ جنت کے لیے آپ کے لیے واجب ہے. آگے کیا کہا؟ ایک سے بڑھ کر اور ایک جملہ کہا. عجیب ہے یہ روایات. کہا تم چاہتے ہو نا مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھ خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو نا، میرے پاس نہ ہو، کیا کرو؟ اور من رضا رب، جو بھی رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، ورضا الوالدین، اس کو چاہیے پہلے والدین کو راضی کرے پھر میں خدا اس پہ راضی ہوں گا. نہیں کہا میرے پاس مستقیم آؤ ڈائریکٹ آؤ میں راضی ہو جاؤں گا. اگر کوئی گناہ ہوگی خطا ہوگی نا تو میرے پاس نہ ہو، بلکہ کیا کرو؟ کس کے پاس جاؤ؟ والدین کے پاس جاؤ، ان کو راضی کرو، میں خدا آٹومیٹک راضی ہو جاؤں گا. وہ راضی تو میں راضی. عجیب ہے یاد ہے. یعنی رضایت خدا سے مقدم کیا چیز پہلے ہے؟ والدین کا راضی ہونا. اگر یہ راضی ہے تو کیا خدا راضی ہے. اب دیکھیں والدین کی اہمیت، ان کی رضایت پروردگار ہے. اب آئیے تھوڑا سا منزل بڑھاتے ہیں. پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر تم خدا کو راضی کرنا چاہتے ہو میری بیٹی فاطمہ کو راضی کرو. فاطمہ کی رضایت پروردگار ہے. اب والدین کو دیکھیں منزل کہاں بڑھا دی خدا نے. پیغمبر کہہ رہے اگر جس نے بھی راضی کرنا ہے فاطمہ کو
تو وہ خدا کو راضی کر سکتا ہے. فاطمہ جس پر راضی خدا راضی، جس پہ فاطمہ ناراض اس پہ خدا ناراض. آگے ایک اور مقام آگے بڑھایا جملہ خدا نے، کہا نہیں، جو مجھ کو راضی کرنا چاہتا ہے مجھ نبی کو، وہ فاطمہ کو راضی کرو، میں اس پہ راضی ہو جاؤں گا. تم جو فاطمہ کے دروازے پہ نا ان کو راضی کرو، میں راضی ہو جاؤں گا. میری رضائیت اور اللہ کی رضائیت دونوں کہاں پہ تجھے ملے گی؟ کس دروازے پہ؟ فاطمہ کے دروازے پہ. ہم دونوں اس دروازے پر راضی ہوں گے. اب دیکھیں یہ پیغمبر نے حضرت زہرا کے متعلق یہ جملہ کہا کہ فاطمہ کی رضایت پروردگار ہے. ایک اور روایت ہے جو پیغمبر نے کہا اگر جو چاہتا ہے کہ اللہ کو راضی کرے ورزق والدین کو راضی کرے خدا راضی ہو جائے گا. اب ایک پلڑے پہ حضرت زہرا، دوسرے پلڑے پہ والدین، رضایت دونوں کی برابر ہے اور ان دونوں کے راضی ہونے سے خدا راضی ہے. اب مقام تو دیکھیے والدین کا، جن کو کس جگہ پہ کھڑا کر دیا خدا نے، کہاں پہ ان کا مقام ہے، کہاں ان کی شان. اور ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ کیا ہمیں سنائی دیتا ہے ان کے حوالے سے؟ چھوٹی موٹی بات کرتے ہیں ہماری نصیحت کے لیے، ہم ان کو کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ اہل علم ہیں، اہل فاضل ہیں، وہ لوگ جو اس نعمت سے محروم ہیں ان کی بات ہو رہی ہے اور کیا جواب آگے ان کو ملتا ہے؟ جب بوڑھے تو کیا تجھے ہے کیا، تم تو پرانے لوگ ہو، تجھے کیا، میں جوان ہوں، آج کی جدید ٹیکنالوجی کا میں بچہ ہوں، ترقی یافتہ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں. اب باپ کو جس نے جنم دیا اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بوڑھا تھا، تیرا تو عقل ہی نہیں ہے، تو کیا تم گزرے ہوئے لوگ 70 سال کے ایج ہے، تمہارا بچوں والا ذہن ہے، کہتے ہیں نا والدین کو. یہ کہنا ظلم ہے ان والدین کے اوپر، اور یہ ظلم وہ ہے اگر یہ معاف نہ کرے خدا معاف کر ہی نہیں سکتا. ہم کتنے آسانی سے ان چیزوں سے گزرتے ہیں. آگے جو روایات ہے نا کمال کی روایت ہے. کہا دو چیزیں انسان کو دنیا میں ضروری ہیں، یہ دو چیزیں ہر آدمی خواہش رکھتا ہے کہ مجھے ملے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے یہ دو چیزیں مجھے کیا ملے. ہر آدمی کی خواہش ہے. آپ کسی کو کہیں نا یہ چیزیں تجھے نہیں چاہیے، ناراض ہو جائے گا. کون سی دو چیزیں؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں زیادہ عرصہ رہوں. کوئی کہتا ہے کہ میں جلدی مر جاؤں. کسی کو یا کسی 70 سال والے 80 سال والے آدمی کو مر جاؤ گے تو مر جاؤ، میں کیوں مروں؟ موت سے ہر آدمی فرار کرتا ہے. بولو 90-80 سال رضوانی کے ہم سے لیں تو وہ بھی کیا ہے، کہتے نہیں مجھے موت کے کیوں کہتے ہو، تم خود مرو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں دنیا میں زیادہ عرصہ رہوں. ہر آدمی کی خواہش ہے، کوئی نہیں کہ میں جلدی مر جاؤں اس دنیا سے چلا جاؤں. دوسری عرض کیا ہے؟ دوسری ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال دولت زیادہ ہو. کوئی ہے تم میں سے کوئی کہنا میرے پاس مال نہیں ہونا چاہیے، دولت نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہر آدمی کی خواہش ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری زندگی طولانی ہو، میری عمر طولانی ہو، لمبی عمر میری، میں تاکہ اس دنیا میں زیادہ عرصہ رہوں. کسی کو موت جلدی پسند نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اتنا دو مہم چیزیں نبی مکرم کیا فرماتے جو شخص من احبا، جو شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو، میری عمر طولانی ہو، وہ کیا کرے؟ من احبا ان یمد لہ فی عمرہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں میری عمر طولانی ہو، میری ایج طولانی ہو. دوسری چیز کیا ہے کہ جو یہ شخص چاہتا ہے کہ میرا رزق زیادہ ہو، ان یزید فی رزقہ، کہ میرا رزق بہت زیادہ ہو، میرا مال بہت زیادہ ہو، اس کو کیا کرے؟ فلیبر والدیہ، اس کو چاہیے والدین کے ساتھ نیکی کرے، اللہ دونوں چیزیں اس دنیا میں عطا کر دے گا. تجھے عمر بھی مل جائے گی، تجھے رزق بھی مل جائے گا. یہ دونوں چیزیں ہر بندے کی خواہش ہے اور مجھے ملے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہے نہ مجھے عمر چاہیے نہ مجھے رزق. کوئی ایسا بندہ نہیں، مگر کیونکہ منٹل دماغ نہ ہوگا. ہر بندہ چاہتے میری عمر طولانی ہو، میرا رزق زیادہ ہو، میرے مال میں برکت ہو. اگر یہ دو چیزیں جو مہم
اس دنیا میں ہر شخص کی آرزو ہے، ہر شخص کی تمنا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ دو چیزیں خدا مجھے عطا کرے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ خدا کہتا ہے میں دونوں چیزیں تجھے عطا کر دوں گا۔ کتنا ہے ایک کریم ہے والدین، کتنا ہے یہ رحیم والدین۔ اب ایک حدیث سناتا ہوں۔ ایک شخص آتا ہے نبی مکرم کی خدمت میں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا باپ کافی عرصہ پہلے فوت ہو گئے تھے، کافی عرصہ ہو گیا میرے باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میری والدہ ضعیف ہے میرے گھر میں، تو یہ صورتحال ہے میری والدہ کھانا نہیں کھا سکتی، روٹی نہیں کھا سکتی، کیونکہ اس کے اتنا ضعیف ہے، کمزور ہے، اصلا اپنے منہ کو حرکت بھی نہیں دے، لب کو حرکت ہی نہیں دے سکتی، اصل چبا ہی نہیں سکتی لقمے کو، اتنا کمزور ہے، ضعیف ہے۔ تو یا رسول اللہ ایک دن میں نے جب اماں کی یہ حالت دیکھی تو میں نے خدا سے کہا میرا اللہ میری ماں نہ روٹی کھا سکتی ہے نہ کوئی اور چیز کھا سکتی ہے، میرا اللہ تو ایک کام کر کہ مجھے پستان عطا کرے، اپنی اماں کو اپنے پستان سے وہ دودھ دوں، دودھ پستان سے میں نکلے کہ میں اس اماں کو دودھ دوں تاکہ میں اماں کی خدمت کر سکوں، اس کے علاوہ کچھ کھا ہی نہیں سکتی، کوئی ذریعہ ہی نہیں اس کے کھانے کا۔ کہا یا رسول اللہ بس میں نے یہی دعا کرنی تھی، میں نے دیکھا کہ میرا سینہ بڑا ہو رہا ہے، کہتے ہیں میں نے جو ہی کپڑا تھا میں نے کہا بالکل فوارے کی طرح میرے سینے سے دودھ نکل رہا ہے، یا رسول اللہ میں اپنی اماں کو اس اپنے سینے سے ڈیلی میں دودھ پلاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں نے یہ اپنی اماں کا حق ادا کیا ہے۔ یعنی یہ دیکھیں ایسا ہم بڑی آسانی سے روایت سے نہیں گزرنا چاہیے، یہ جو انسان ہے نا مرد ہے، مرد کی جو ہیکل ہے نا اس کے علاوہ تبدیل کرنا خلاف قدرت ہے، حرام ہے کوئی مرد جا کے اپنے آپ کو عورت بنائے، حرام ہے شریعت میں، خدا وہ خدا جو خلقوں کہہ رہے حرام ہے، کوئی حتیٰ کہ کوئی مرد اپنے آپ کو تشبیہ کرے کسی عورت کی اس کے لیے حرام ہے، گناہ کیے انہوں نے، عورتوں جیسی اپنے آپ شکل بنانا، عورتوں جیسا اپنا حلیہ بنانا یہ حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی مرد کا حلیہ بنے، مرد کی شکل اپنے، اس کے لیے حرام ہے، گناہ ہے۔ لیکن کتنا ہے وہ کریم ذات جو ایک مرتبہ کہہ رہا ہے تم مرد عورتوں کی طرح شکل بھی نہیں بنا سکتے اور عورتیں تم بھی مرد کی طرح شکل حلیہ نہیں بنا سکتی، تمہارے لیے گناہ حرام ہے۔ کتنا وہ کریم ہے وہ خدا جو اس مرد کو عورت کا حلیہ دے کر جو پہلے کہتا ہے حرام ہے اب کہتا ہے جائز ہے، جائز نہیں ہے، کہتا ہے یہ تیرا فعل، یہ تیرا کام عبادت میں شمار کر رہا ہوں۔ سر جی اتنے میں بھی ایک دسیں ذرا مہربانی، قرآن پاک سے آیت ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک یا دونوں یعنی باپ یا والدہ یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے ایسے کھڑے ہو جاؤ جیسے غلام کھڑا ہوتا ہے اور ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے مالک جس طرح یہ مجھ پر بچپن میں مہربان تھے تو ان پر مہربان۔ یعنی وہ حلیہ جو مرد عورت کا چینج کرنا حرام ہے، اس کے سینہ بڑا ہو گیا، پستان باہر نکل آئے اور وہ دودھ جاری ہو گیا، کیسا جی ممکن میں بدل دیا، کس کی وجہ سے؟ والدین کی وجہ سے۔ کہا یا رسول اللہ میں ڈیلی اماں کی یہ خدمت کرتا ہوں تو اس کے بارے آپ بتا سکتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ رسول نے کہا یہ جو تو آپ نے کام کیا ہے اس کا اجر لا تعداد ہے، میں بھی شمار نہیں کر سکتا یہ جو تو خدمت کر رہا ہے والدین کی، لیکن یاد رکھنا یہ جو تو کہہ رہے کہ میں نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، تو نے ایک رات جب تو اس دنیا سے آ رہا تھا اس رات کا ایک لمحے کا درد تیری پوری زندگی کی عبادت کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔
جو وہ رات جو اس ماں نے درد جھیلا آپ کی خاطر جب تو دنیا میں آ رہا تھا، اس درد کا ایک ذرہ بھی تیری پوری زندگی کی عبادت کے برابر نہیں ہے، تو حق نہیں ادا کر سکتا ان کا۔ کیا ہے 3 یا 4 جگہوں پہ روایات ہے کہ دعا کو خدا نے مستجاب ہونے کی گارنٹی دی۔ سبحان اللہ۔ 3 اور 4 جگہوں پہ روایات ہے، اس سے اور نہیں ملیں گی آپ کو۔ ایک روایت میں جو انسان طواف کعبہ کرتے ہوئے دعا مانگے خدا سے، خدا مستجاب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ طواف کعبہ کے دوران دعا مانگی، خدا کہتا ہے میں تیری دعا قبول کروں گا۔ دوسری جگہ کہاں پہ؟ جو شخص نبی مکرم کی زری اور قبر پہ کھڑے ہو کے دعا مانگے، خدا کہے واجب ہے تیری میں دعا قبول کروں گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعا مستجاب ہوتی۔ تیسری جگہ کہاں ہے؟ جہاں امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے، روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کے کوئی امام کے دوران زیارت وہاں کھڑے ہو کے دعا مانگے، خدا کہتا ہے مجھ پہ واجب ہے تیری دعا کو قبول کرنا۔ یہ 3 جگہ ہیں۔ چوتھی جگہ آپ آئیے، کہا چوتھی مقام ایسا ہے جب ماں بچے کو جنم دے رہی ہو تو اس کو درد شروع ہو رہا ہو، اس دوران یہ ماں جو دعا مانگے خدا کہتے تیری دعا 100% میں قبول کروں گا۔ اس لیے روایات میں ہے جب یہ خاتون بچہ جنم دے رہی ہو اس وقت جو اس کو کہو مہربانی کر ہمارے حق میں دعا کر دے، اس کی دعا 100% قبول ہوگی۔ پھر کیا کیا رسول اکرام نے کہا، آپ نے اس رات کے ایک درد کا بھی پوری زندگی آپ اس کا کیا ہے جبران نہیں کر سکتے اور اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سر دوسرا یہ بھی فرمایا کہ جب تو بچہ تھا تو پیشاب کرتا تھا، جگہ گیلی ہو جاتی، آپ کو بس خشک جگہ پر لٹاتے تو وہ خود گیلی جگہ یہ اس کا بھی تو ادا نہیں کر سکتا۔ اب خود حساب کریں، یہ کون ہے؟ یہ والدین ہے، جس کا کیا کہا؟ خدا نے کہا جہاں اپنا نام ذکر کیا خدا نے، وہاں والدین کا نام ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ جہاں کا میری عبادت کرو فوراً کا وبالوالدین احسان، جہاں کا خدا کا شریک قرار نہ دو فوراً کا وبالوالدین احسان۔ یعنی بالکل آج 4 صورتیں میں آپ کو بتائی جس میں خدا نے اپنے ہم پلہ قرار دیا والدین کو۔ تھوڑا سا ریپیٹ کر۔ 4 صورتیں میں نے عرض کی۔ پہلی صورت کون سی؟ سورہ بقرہ میں کیا کہا؟ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، ایک جگہ پہ۔ دوسری جگہ کیا کہا؟ سورہ اسراء میں کہا وَعَبُدُوا اللہ، خدا کی عبادت کرو، وبالوالدین احسانا۔ واہ 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 واہ۔ تیسری کہاں پہ؟ سورہ نمل میں کیا کہا خدا نے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ، لیکن والدین پر ساتھ۔ چوتھی جگہ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ میری بندگی کرو، اور اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ حکم قضا کے دے حکم کو۔ اچھا یہ ایک سورت بقرہ، ایک سورت نمل، جی سورہ اسراء، سورت جی چوتھی سورہ نساء۔ 4 صورتیں ہیں۔ 4 صورتوں میں یعنی یہ وہ 4 صورتیں ہیں جن میں خدا نے اپنے ساتھ فوراً والدین کا نام لیا۔ باقی والدین کی آیات بہت سی آتی ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن میں کسی اور چیز کو درمیان میں لائی ہی نہیں، یہ پہلے بھی نہیں کو پہلے یہ ہے اپنا نام پھر فوراً والدین، اپنا نام پھر فوراً والدین، اپنا نام پھر فوراً والدین۔ کسی چیز کو ذکر کرنے سے خدا نے کہا مجھے پسند ہی نہیں ہے فعلا۔ ان آیات میں علماء کہتے ہیں خدا اتنا کوئی والدین کے ساتھ کوئی محبت خدا کرتا ہے، کہا یا میرا نام ہوگا یا ان کا نام ہوگا، اس کے علاوہ کسی کا نام پسند نہیں کرتا۔ مقام تو دیکھیں ان کا مقام کیا ہے۔ لہذا ایک ظلم جو ہے والدین کے اوپر ہم ظلم کرتے ہیں، یہ وہ ظلم ہے جس کی اہمیت خدا نے روایات میں بتائی گئی ہے۔ اب دیکھیں ایک روایت عجیب ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ عجیب روایت ہے، نبی مکرم سے فرماتے ہیں تحت اقدام الامہات
روضۃ من ریاض الجنہ، ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ کون سے جنت؟ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک روضہ کہتے ہیں ٹکڑے کو، جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا جو ماں کے قدم کے نیچے آپ کو ملے گا، ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ۔ یہی وجہ ہے، ایک بہت بڑا عالم دین گزرا ہے، بس یہی روایت بیان کر کے آپ کی زحمت آپ دیکھیں یہ کیا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں عالم خواب میں دیکھا ایک عرب بادیہ نشین جو صحرا میں رہتے تھے، امام مجھے کہتا ہے فلاں شخص کل صبح میرے روضے پہ آئے گا میری زیارت کے لیے، فلاں جگہ کا رہنے والا ہے، اور تو نے اس کو میری طرف دعوت بھی دینی ہے اور میری طرف سے اس کو اپنے گھر لے کے کھانا کھلانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام، اللہ، امام حسین فرما رہے ہیں، کہتے ایک آدمی کل میری زیارت کے لیے آئے گا، میرے روزے پہ آئے گا، اور آج کی میں ڈیوٹی لگا رہا ہوں، یہ میرا مہمان ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے جانا، اس کی اچھی خدمت کرنا، تو بعد میں آپ کو بتاؤں گا اور کیا کرنا ہے آپ نے۔ کہتے ہیں وہ جو حلیہ امام نے مجھے بتایا، میں صبح اٹھ کے گیا دیکھا، میں نے کہا ایک آدمی ہے وہی عرب، پشت پہ کسی کو سوار کیا ہوا ہے، بٹھایا ہوا ہے۔ کہتے اس کی حلیہ شکل سے جیسے ہی امام نے تعریف کی تھی ویسے ہی اس کا حلیہ، ویسے ہی شکل، اور جیسے امام نے نام بتایا میں نے جب اسے نام پوچھا وہی ہی نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو میں نے کہا یہ وہی ہے جو مولا نے مجھے حکم دیا۔ کہتے میں اس کو دعوت دی، لے گیا، میں نے کہا یار ماجرا کیا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں یہاں پہ، کسی کو اتنی سعادت نصیب نہیں، وجہ کیا ہے آپ ایسے مقام منزل پر پہنچے، ولی خدا حکم دے رہا ہے یہ میرا مہمان ہے، تو نے کیا کیا ہے، کیا کیا تو نے؟ کہتے ہیں یہ تو میرے آقا کا کرم ہے، میرے دو ضعیف بوڑھے ماں باپ ہیں، ایک مرتبہ میں دور سے ہر جمعرات ایک کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے ہر جمعرات مولا کی زیارت پہ لے آتا ہوں، وہ بھی پیدل۔ سفر طولانی سفر، پتہ نہیں ہفتے 10 دن کے سفر کرتے ہوئے میں پہنچتا ہوں، ایک کو لے کر آتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں نے بابے کو کہا بابا ابھی آپ کے جو ہے وہ ٹائم ہے، نوبت ہے، باری آپ کی ہے، پچھلی جمعرات اماں کی تھی، تو میری ماں گریا کہا نہیں بیٹا مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ میں نے کہا اماں جان تو میرے پاس اتنا فقط قدرت ہے، ایک کو اٹھا سکتا ہوں، دونوں کو نہیں اٹھا سکتا، میں قدرت نہیں۔ کہا اماں نے کافی اصرار کیا اور گریا کہا بیٹا مجھے ساتھ لے جاؤ۔ کہا آقا میں یہ برداشت نہیں ہویا، میں نے ایک کاندھے پہ امی کو بٹھایا، ایک کے میں نے اپنے بابا کو بٹھایا، تو میں اس صورت میں جب لے کر آیا ہوں آپ کو، تو مولا نے خواب میں کہا میرے سامنے کہہ کے کہتے ہیں میں حسین تجھ پہ راضی ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں حسین تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت لے جاؤں گا۔ تو انہیں اپنی اماں کو جھٹلایا نہیں، اذیت ہوئی، تکلیف ہوئی، دو کو اٹھانا، اتنی لمبا پیدل سفر کر کے تو آیا ہے، اس کا اجر تجھے میں حسین دوں گا۔ اس روایت کو دیکھنا، نبی نے کہا من زارنی، جو بھی میری زیارت کے لیے آئے گا، لفظ زیارت استعمال ہے روایت میں، من زارنی، جو بھی میری زیارت پہ آئے گا وجبت لہ الجنہ، اس پہ کیا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک روایت جو نبی نے کہا جو بھی میری زیارت پہ آئے گا حیاً او میتاً، چاہے میں زندہ ہوں چاہے اس دنیا سے برخت کر گیا ہوں، دونوں صورتوں میں جو میری زیارت پہ آئے گا تو وہ اس پہ کیا واجب ہے؟ جنت واجب ہے۔ یہ ایک روایت۔ دوسری روایت پہ امام رضا نے کہا من زارا اختی، جو بھی میری بہن معصومہ قوم کی زیارت پہ آئے گا، من زارا قوم، جو زیارت قوم پہ آئے گا وجبت لہ الجنہ، اس پہ جنت واجب ہے۔ ایک روایت ہے نبی مکرم سے کہ جو میری زیارت پہ آئے اس پہ جنت واجب ہے۔
ایک روایت ہے امام رضا سے، جو میری بہن فاطمہ معصومہ کن کی زیارت پہ آئے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اب سنیے یہ دو جگہ، تیسری جگہ کے لیے لفظ استعمال ہوئے وَمَنْ غَارَ بِوَالِدَيْهِ، جو شخص بھی اپنے والدین کی زیارت کے لیے جاتا ہے فی کل جمعۃ وقرأ سورۃ یاسین، اگر والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، جو بندہ بھی اپنے والدین کی قبر کی زیارت، نہیں کہا قبر پہ جاؤ، نہیں کہا تم قبر پہ فاتحہ پڑھو، نہیں کہا قبر کی زیارت اور سورہ یاسین پڑھو، اور جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت پہ جائے، نہیں کہا والدین کی قبر پہ جاؤ، ادب دیکھیں، کہا ایسا لفظ مجھے برداشت نہیں، بلکہ والدین کی قبر کو قبر نہ کہو، وہ قبر زیارت گاہ ہے تمہارے لیے، سبحان اللہ، والدین کی قبر زیارت گاہ، زیارت گاہ ہے تمہارے لیے والدین کی قبر، لفظ زیارت استعمال ہے روایت میں، جو بھی والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جائے، کب؟ جمعرات، فی یوم الجمعہ، بعض کہتے ہیں فی یوم الخمیس، دونوں روایت صحیح ہیں، جمعے کو یا جمعرات کو جائیں، وقرأ سورۃ یاسین، اور ان کی قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہر ایک حرف کے بدلے خدا انہیں نیکی عطا کرتا ہے اس شخص کو جو والدین کی قبر پہ بیٹھ کے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اب حرف استعمال ہے، حرف فی کل حرف، حرف، اور دیکھیں لفظ میں پڑھتا ہوں، دیکھیں یہ حرف کتنا بنتے ہیں، یاسین کتنا حرف ہو گئے، سین نون 3 حرف، والقرآن الحکیم کتنا حرف ہو گئے، وا الف لام ح کاف یہ میم، کتنا حروف ہو گئے، یاسین والقرآن، ان حروف کو جمع کریں 3 وہ ہو گئے، یہ کتنا 3 وہ ہو گئے، حساب کریں، والقرآن الحکیم، وا 1 الف 2 لام 3 کاف 4 رے 5 پھر الف 6 نون الحکیم الف 8 لام 9 ہے کاف یہ میم، 13 حروف ہو گئے فقط ان 2 لفظوں میں۔ تو کل سورہ یاسین کے پوری سورت کے حرف حساب کرو کتنا بنتے ہیں، کہا جو شخص والدین کی قبر بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھے، ہر حرف کے بدلے خدا انہیں نیکی عطا کرتا ہے۔ حرف کہاں، نہیں کہا کل سورہ کا جزا، نہیں کہا جو یہ سورت پڑھے اس سورت کے ہر حرف کے بدلے تجھے نیکی خدا عطا کرے گا۔ سبحان، اب ان والدین کی اہمیت تو دیکھیں، اس لیے کہا گیا ہے آپ کو جو مشکل پڑے، جو پریشانی پڑے، جو مشکلات میں ہو، جو پریشانی میں، بڑی اس روایت کی غور کرنا ہے، جو پریشانی آپ کو، بیمار ہیں، رزق کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی آفت ہے، کوئی ٹینشن ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس لیے کہا گیا آپ کو جو پریشانی ہو، اگر والدین زندہ ہیں پہلے جہاں کے ان کے قدموں کو بوسہ دے کے ان کو فخر کہ میرے حق میں دعا کر، ان کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے آپ کی سب مشکلات ختم، روایت کے لفظ ہے، ان کے ہاتھ ابھی انہوں نے مانگا کچھ نہیں ہے خدا سے، فقط وہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں شخص کے لیے، ہاتھ اٹھانے کی حالت تک ابھی مانگا کچھ نہیں ہے، فقط ہاتھ اٹھائے، خدا نے کہا تم نے اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے نا، تو مجھے پتہ ہے کیا مانگنا چاہتے، تیرے مانگنے سے پہلے میں ان کو عطا کر رہا ہوں۔ اگر والدین زندہ نہیں ہیں پھر کیا کریں، ہاں پھر آپ جائیں والدین کی قبر پہ خدا کو قبر کا واسطہ دیں۔ ہمارے پاس 3 جگہ ہیں جہاں پہ کیا کہا ہے، واسطہ دو خدا آپ کی دعا قبول کرے گا، 1 اہل بیت کا واسطہ دو، 2 قرآن کا واسطہ دو، تیسری روایت ہے والدین کا واسطہ دو خدا آپ کی دعا قبول کرے۔ دیکھو کہاں کھڑا کر دیا خدا نے ان کا، اپنے ساتھ انبیاء کے منزل کے مطابق کھڑا کر دیا، کہا جہاں میری زیارت ہے ان کی بھی زیارت ہے، جہاں میری دعا مستجاب ہے وہاں ان کی دعا مستجاب ہے۔
جہاں جو میری تلاوت کرے گا ایک ایک حرف کا ثواب ملے گا، ویسے ان کی قبر پہ جا کے قرآن پڑھو ایک ایک حرف کا تجھے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ بس اتنی اہمیت ہے ان والدین کی، اس لیے کہا گیا ہے جب والد اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ ایسے بیٹھا ہوتا ہے جیسا ایک نبی اپنی امت کے درمیان بیٹھا ہو۔ ایک نبی جو امت کے درمیان کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ اب اس ماں باپ کو تشبیہ پیش کی ایک نبی کے ساتھ کہ جیسے نبی اپنی امت کے درمیان خوبصورت لگتا ہے اور وہ نبی بابرکت ہوتا ہے، جب تک وہ نبی درمیان میں رہے عذاب نازل نہیں ہوتا امت کے اوپر، اسی طرح جب تک والدین اس گھر میں ہیں اس گھر میں خدا کہتا ہے میں عذاب نازل نہیں کروں گا، عذاب نازل نہیں کر سکتا میں اس گھر پہ جس گھر میں والدین موجود ہیں۔ اس لیے کہا نا خدا نے موسیٰ جب تو پہلے آتا تھا نا پیچھے تیری ماں کی دعا ہوا کرتی تھی، ابھی جب بھی آنا سنبھل کے آنا۔ آپ کی ماں نہیں ہے، اب وہ زمانہ گزر گیا ہے جب تو آتا تھا نا پیچھے ایک دنیا کی طاقت تھی آپ کے پیچھے، ایک پہاڑ تھا آپ کے پیچھے، وہ اب ختم ہو گیا ہے، اب سنبھل کے آنا میری طرح، واقعی میں سنبھل کر ختم رکھ۔ اب کتنا ہے یہ حالت گر گیا گیا۔ اگر ان کے خدا نخواستہ اگر ہم نے زیادتی کی، اگر کوئی ایسا لفظ پیش کیا، لہذا قرآن میں ہے لفظ اف کہتے ہیں اوہ، خدا کہتے ہیں روایت میں اگر اس سے بھی کم تر لفظ بے ادبی کا استعمال ہوتا خدا بیان کرتا، اس سے کم تر لفظ ہی نہیں ہے کہ اف کے علاوہ اس کے اتنا کم تر اس سے کوئی چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے کہ خدا بیان کرتا۔ سب سے چھوٹے ترین لفظ بے ادبی کا جملہ لفظ اف ہے، خدا نے یہی لفظ استعمال کر دیا۔ خبردار اپنے والد سامنے لفظ اف بھی استعمال کرتا بھی نہیں کہہ سکتے۔ لہذا پس ظلم کے اقسام میں سے آج کا جو چوتھا ظلم بندوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ والدین ہیں۔ والدین کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ ظلم کرتے ہیں۔ یہ وہ ظلم ہے اگر والدین معاف نہ کریں خدا